بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ اور معاشرہ۔ مؤلف شہید مرتضی مطہری، تصحیح اور پروف ریڈنگ مجاہد حسین حور صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ نتائج۔ تاریخی مادیت کا نظریہ اپنی جگہ چند ایسے نتائج کا حامل ہے جو حکمت عملی اور اجتماعی عملی مقصد میں مؤثر ہیں۔ تاریخی میٹریلزم محض ایک ایسا فکری اور نظری مسئلہ نہیں جو معاشرتی رفتار و انتخاب میں کوئی تاثر پیدا نہ کرے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ ہم اس سے کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا نتیجہ معاشرے اور تاریخ کی شناخت سے متعلق ہے۔ مادیت تاریخ کے نزدیک اجتماعی اور تاریخی واقعات کی شناخت اور ان کے تجزیے کی بہترین اور مطمئن ترین راہ یہ ہے کہ ہم ان کی معاشی بنیادوں کی جانچ پڑتال کریں۔ تاریخی واقعات کی معاشی بنیاد کے بغیر ان کی پوری اور مکمل شناخت میسر نہیں، کیونکہ یہ بات فرض کر لی گئی ہے کہ تمام معاشرتی تبدیلیاں ماہیت کے لحاظ سے معاشی ہیں، ہر چند کے ظاہراً ان کی ماہیت ثقافتی، مذہبی یا اخلاقی ہو۔ یعنی یہ تمام چیزیں معلول اور نتیجہ ہیں۔ معاشرے کی اقتصادی اور مادی وضعیت کا پرانے حکماں بھی اس بات کے مدعی تھے کہ اشیاء کی معرفت ان کے ایجاد کے اسباب و علل کے وسیلے سے اعلیٰ ترین اور مکمل ترین طرز معرفت ہے۔ پس یہ فرض کر لینے کے بعد کہ تمام اجتماعی تبدیلیوں کی بنیاد معاشرے کی معاشی ساخت پر ہے، تاریخ کی معرفت کا بہترین راستہ اجتماعی و معاشی تجزیہ ہے۔ بعبارت دیگر، جس طرح حقیقت اور ثبوت کے مرحلے میں علت کو معلول پر تقدم اور ترجیح حاصل ہے، معرفت اور اثبات کے مرحلے میں بھی اسے تقدم اور ترجیح حاصل ہے۔ پس اقتصادی بنیاد کی ترجیح عینی اور وجودی ترجیح نہیں بلکہ ذہنی، معرفتی اور اثباتی بھی ہے۔ تجدید نظر طلبی از مارکس تاؤ ماؤ میں اس مفہوم کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے: سماجی انقلابات کے تجزیے میں سماجی کشمکشوں کو ان کی سیاسی، قانونی اور مکتبی شکل کو پیدا کرتی ہے۔ پس مادیت تاریخ سے اس طرح کا نتیجہ اخذ کر کے اگر ہم مثلاً یہ چاہیں کہ ایران و یونان کی لڑائی یا صلیبی جنگوں یا اسلامی فتوحات یا مغرب کے صنعتی انقلاب یا پھر ایران کے دستوری انقلاب کا تجزیہ کریں تو یہ غلط ہوگا۔ ہم واقعات کی ظاہری صورتوں کو جو سیاسی، مذہبی اور ثقافتی ہوتی ہیں کا مطالعہ کرنے لگیں اور ان پر حکم لگانے لگیں اور یہ حتیٰ انقلاب لانے والے افراد کے احساس کو معیار قرار دیں جو اسے سیاسی، مذہبی یا ثقافتی تحریک سمجھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تحریکوں کی اس حقیقی ماہیت اور ہویت پر توجہ دیں جو معاشی اور مادی ہے، تاکہ حقیقت کا اصلی رخ ہمارے سامنے آئے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کے مارکس بونے جس تاریخی تحریک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ نہ جانتے ہوئے بھی ادھر ادھر سے چند جملے لے کر اس تحریک کے دور کے معاشی پہلو پر بحث فرمانے لگتے ہیں۔ نمبر 2، تاریخ پر تسلط رکھنے والا قانون ایک جبری، حتمی اور انسان کے ارادے سے ماورا قانون ہے۔ ہم پچھلے ابواب میں اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ کیا تاریخ پر قوانین کی علت حکم فرما ہے، جس کا لازمہ ایک لحاظ سے علت و معلول کا ناگزیر ہونا ہے۔ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ بعض نے اتفاق کے عنوان سے اور بعض نے اس عنوان سے کہ انسان ایک آزاد اور مختار مخلوق ہے، قانون علت کی حکمرانی کا انکار ہے اور اس کے نتیجے میں
معاشرے اور تاریخ کے لیے اس قانون اور ناقابل تغیر ضوابط کی نفی کی ہے، لیکن ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ نظریہ بے بنیاد ہے اور قانون علت اور اس کے نتیجے میں معاشرے اور تاریخ پر علت و معلول کی ضرورت اسی طرح حکم فرما ہے جیسے دیگر امور پر۔ دوسری طرف ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ معاشرے اور تاریخ پر لاگو قوانین ضروری اور کلی ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں حقیقی وحدت ہوتی ہے تو یہ حقیقی وجود کے حامل ہیں۔ پس گزشتہ بیان کے مطابق معاشرے اور تاریخ پر ضروری اور کلی قوانین حکم فرما ہیں۔ ہم اس نوعیت کی ضرورت کو اصطلاحاً فلسفی ضرورت کہتے ہیں۔ یہ ضرورت تاریخی عمل کو قطعی اور ضروری قوانین کے تحت جاری رہنے کا حکم دیتی ہے، لیکن مارکسسٹی جبر تاریخ، جسے معاشی جبر بھی کہا جاتا ہے، فلسفی ضرورت کی ایک خاص تعبیر ہے۔ یہ نظریہ دو اور نظریوں سے مل کر بنا ہے، جن میں سے ایک فلسفی ضرورت ہی ہے جس کے مطابق کوئی واقعہ بغیر ضرورت یعنی ضروری ہونے کے وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ وقوع میں آنے والا ہر واقعہ اپنے خاص پیدائشی اسباب کی بنیاد پر حتمی اور ناقابل اجتناب امر ہے، اور اگر وہ علت نہ ہوتی تو محال اور ممتنع ہوتا۔ دوسرا نظریہ معاشرے کی مادی بنیاد کا دیگر بنیادوں پر مقدم ہونا ہے، جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ ان دو نظریوں کا لازمہ تاریخ کا مادی جبر ہے، یعنی ناگزیر ہے کہ عمارت بنیاد کے مطابق ہو۔ بنیاد بدل جائے تو عمارت کا بدلنا قطعی و حتمی ہے۔ اگر بنیاد تبدیل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ عمارت بدل جائے۔ مارکسزم کے دعوے کے مطابق وہ چیز جو مارکسزمی سوشلزم کو سائنسی بنا دیتی ہے اور عام طبیعت کے دیگر قوانین کی طرح کا ایک طبعی قانون بنا دیتی ہے، وہ یہی اصول ہے، کیونکہ اس اصول کے مطابق پیداواری آلات جو معاشرے کی معاشی ساخت کا سب سے اہم حصہ ہیں، طبعی قوانین کے مطابق اپنی ترقی اور پیش رفت کو جاری رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح مختلف پودوں اور حیوانات نے کئی سو کروڑ ملین سال کے تاریخی تسلسل کے دوران اپنی تدریجی ترقی کو جاری رکھا اور خاص مراحل میں اپنی نئی نوع میں داخل ہوئے، اور جس طرح پودوں اور جانوروں میں رشد و کمال اور نوعی تبدیلی کا عمل کسی کے ارادے، خواہش اور آرزو سے ہے آزاد ہے، اسی طرح پیداواری آلات کے رشد و تکامل کی بھی یہی صورت ہے۔ پیداواری آلات اپنی تدریجی ترقی کے ساتھ کچھ مراحل طے کرتے ہیں اور جس مرحلے پر بھی پہنچتے ہیں جبراً اپنے ساتھ معاشرے کے تمام امور کو بھی بدل دیتے ہیں اور کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اور قبل اس کے کہ وہ اپنی ترقی کے خاص مرحلے تک پہنچے، سماجی ڈھانچے میں تبدیلی یا انقلاب ممکن نہیں۔ تمام سوشلسٹ بلکہ کلی طور پر ہر وہ انصاف پسند انسان جو ان امکانات کو مد نظر رکھے بغیر جو پیداواری آلات کی ترقی سے پیدا ہوتے ہیں، صرف انصاف کے قیام جو سوشلزم اور معاشرے کو اجتماعی شکل دینے کے جذبے اور آرزو کو لے کر کوششوں میں مصروف ہے، ابس کام انجام دیتا ہے۔ کارل مارکس سرمایہ نامی کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے، وہ ملک جس نے صنعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیش رفت کی ہے، ان ملکوں کے مستقبل کے لیے ایک نمونہ ہے جو صنعت کے میدان میں اس سے پیچھے ہوں۔ حتیٰ اگر کوئی معاشرہ اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی حرکت پر حکمرانی کرنے والے قانون طبیعت کی راہ بھانپ لے، تو جب بھی وہ نہ تو اپنی طبعی پیش رفت سے متعلق مراحل کو پھلانگ سکے گا اور نہ ہی صدور و فرامین کے ذریعے انہیں ختم کر سکے گا، لیکن وہ حاملگی کے دور اور پیدائش کی اذیت کو کمتر اور خفیف کر سکتا ہے۔ مارکس اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ایک ایسے نقطے کو پیش کرتا ہے جس کی طرف یا توجہ نہیں کی گئی یا بہت کم لوگوں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دراصل ایک مفروضہ سوال یا اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ طبیعت کی
منظم اور مرحلہ وار پیش رفت کے زیر اثر معاشرے کی درجہ بدرجہ پیش رفت اس وقت تک جبری اور تخلف ناپذیر ہے جب تک انسان اسے نہ پہچانے اور قانون طبعی کے راستے کو کشف نہ کر لے، لیکن جو ہی انسان کو اس کا علم ہو گیا یہ انسان کے قابو میں آ جائے گی اور انسان کو اس پر قابو حاصل ہو جائے گا۔ لہذا کہتے ہیں طبیعت جب تک سمجھ میں نہ آئے انسان پر حاکم ہے، اور جس قدر اس کی شناخت ہو جائے اسی قدر انسان کی خدمت گزار بن جاتی ہے۔ مثلاً کوئی وبائی بیماری جب تک مشخص نہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کن چیزوں سے وجود میں آتی ہے اور کن چیزوں سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک انسان کی زندگی پر حکم الاطلاق ہوتی ہے، لیکن جو ہی اس کی شناخت عمل میں آئی جیسا کہ آج کل پہچانی جاتی ہے وہیں اس پر قابو پا لیا جاتا ہے، ایسی بیماریوں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی صورت سیلاب اور طوفان وغیرہ کی بھی ہے۔ مارکس یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاشرے کی منظم اور مرحلہ وار پیش رفت ڈائنامکی تغیرات اور حرکات کی طرح ہے، یعنی جو اشیاء میں اندرونی طور پر خود بخود پیدا ہونے والی حرکات ہیں، جیسے پودوں اور جانوروں کی منظم نشو و نما، یہ میکانیکی حرکات و تغیرات میں سے نہیں ہیں جو بیرونی عوامل کے تحت اشیاء میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے عالم طبیعت میں تمام فنی اور صنعتی تغیرات ہیں۔ کیڑے مار دواؤں کے ذریعے کیڑوں کا خاتمہ یا دوا کے ذریعے بیماری کے جراثیم کا خاتمہ اسی طرح کی چیز ہے۔ وہ مقام جہاں طبعی قانون کی دریافت طبیعت کو کنٹرول کرنے کا سبب بنتی ہے اور انسان کے اختیار میں آتی ہے، میکانیاتی روابط اور قوانین ہوتے ہیں، لیکن ڈائنامکل تبدیلیوں اور اشیاء کی اندرونی اور ذاتی حرکات کے بارے میں انسان کے علم و آگہی کا کردار زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان قوانین سے اہم آہنگ کر کے ان سے استفادہ کرے۔ انسان پودوں کے اگنے، جانوروں کے تکامل اور رحم میں جین پر حکم فرما قوانین کو دریافت کرنے کے بعد ایسے جبری اور ناقابل انحراف قوانین کو اخذ کر لیتا ہے جن کے سامنے گردن جھکانا اور جنہیں تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہے۔ مارکس کہنا چاہتا ہے کہ انسان کی معاشرتی پیش رفت جس کا انحصار پیداواری آلات کی ترقی اور تکامل پر ہے، ایک طرح کی ڈائنامک اندرونی ذاتی اور خود بخود ہونے والی ترقی ہے جسے علم و آگہی کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا اور جسے اپنی مرضی کی شکل نہیں دی جا سکتی۔ انسان کو جبراً سماجی تکامل کے خاص مراحل سے اسی طرح گزرنا پڑتا ہے جس طرح نطفہ رحم مادر میں مقرر اور معین مراحل سے گزرتا ہے۔ اس خیال کو ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ ہم معاشرے کو وسطی مراحل سے نکال کر ایک دم آخری مراحل تک لے جا سکیں گے، یا یہ کہ اسے تاریخ کے بتائے ہوئے معین راستے سے ہٹا کر دوسری راہوں سے منزل تک پہنچا سکیں گے۔ مارکسزم سماجی تکاملی رفتار کو ایک ناآگاہانہ طبعی اور جبری رفتار جاننے کے باعث ایسی بات کرتا ہے جیسے سقراط نے ذہن بشر اور اس کی تخلیق فطری کے بارے میں کی تھی۔ سقراط اپنی تعلیمات میں استفہامی روش سے استفادہ کرتا تھا اور اس بات کا معتقد تھا کہ اگر سوالات مرحلہ بہ مرحلہ منظم اور ذہنی عمل کی مکمل شناخت کے ساتھ ہو تو ذہن اپنی فطری اور شہری حرکت کے ذریعے خود ہی اس کا جواب فراہم کرتا ہے اور باہر سے تعلیم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سقراط ایک دایا کا بیٹا تھا۔ وہ کہتا تھا میں انسان کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہوں جو میری ماں حاملہ عورتوں کے بارے میں انجام دیتی تھی۔ دایا بچے کو نہیں جناتی، ماں کی طبیعت خود اپنے وقت پر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس کے باوجود دایا کا وجود ضروری ہے۔ دایا خیال رکھتی کہ کوئی غیر طبعی واقعہ رونما نہ ہو جو ماں یا بچے کی تکلیف کا باعث بنے۔ مارکسزم کے
اعتبار سے اگرچہ عمرانیات کے قوانین کی دریافت اور فلسفہ و تاریخ دونوں کا معاشرت کی تبدیلی پر کوئی اثر نہیں، پھر بھی انہیں اہمیت دینی چاہیے۔ سائنٹیفک سوشلزم انہی قوانین کی دریافت کا نام ہے۔ کم سے کم جو اثر ان سے رونما ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تخیلی سوشلزم اور خواہشات عدل پرستی سے نجات دیتا ہے، کیونکہ ڈائنامک قوانین اس خصوصیت کے باوجود کہ ان سے تبدیلی ناممکن ہے، ایک امتیاز کے حامل ہیں، اور وہ امتیاز پیش گوئی ہے۔ سائنٹیفک عمرانیت اور سوشلزم کے پرتوں میں ہر معاشرے کی وضعیت کو پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس مرحلے میں اور اس کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، اور نتیجاً یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ سوشلزم کا نطفہ ہر معاشرے کے رحم میں کس مرحلے میں ہے، اور ہر مرحلے میں وہی توقع کی جانی چاہیے جو اس کا تقاضا ہے، اور بے جا توقعات نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایسی سوسائٹی جو ابھی جاگیردارانہ نظام کے مرحلے میں ہے، اس سے یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ سوشلزم میں منتقل ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 4 مہینے کی جین کی پیدائش کے انتظار میں نہیں بیٹھا جاتا۔ مارکسزم کی یہ کوشش ہے کہ وہ معاشروں کی قدرتی مخفی توانائی کے مراحل کو سمجھے اور ان کا تعارف کروائے، اور معاشروں کو ایک دور سے دوسرے دور میں بدلنے کے جبری قوانین دریافت کرے۔ مارکسزم کے نظریے کے مطابق معاشروں کو 4 مراحل سے گزر کر سوشلزم تک پہنچنا پڑتا ہے: ابتدائی اشتراکی دور غلامی، دور سرمایہ داری اور دور سوشلزم۔ بعض اوقات 4 کے بجائے 5، 6 یا 7 دور بھی ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی دور غلامی، دور سرمایہ داری اور دور سوشلزم میں سے ہر دور مزید 2 ادوار میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ہر تاریخی دور دوسرے دور سے باعتبار ماہیت و نوعیت مختلف ہے۔ جس طرح بائیولوجی کے اعتبار سے جانور ایک نوع سے دوسری نوع میں بدل جاتے ہیں اور ان کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، ادوار تاریخی بھی یہی کیفیت لیے ہوئے ہیں۔ اس روح سے ہر تاریخی دور اپنے سے متعلق مخصوص قوانین کا حامل ہے۔ کسی دور کے لیے اس سے قبل کے دور یا اس کے بعد کے دور کے قوانین کو اس کے مناسب حال نہیں جاننا چاہیے۔ جیسے پانی جب تک پانی ہے، مائعات سے متعلق خاص قوانین کے تابع ہے، لیکن جو ہی وہ بھاپ میں تبدیل ہوا وہ گزشتہ قوانین کے تابع نہیں رہتا، بلکہ اب وہ گیسوں سے متعلق مخصوص قوانین کے تابع ہو جاتا ہے۔ معاشرہ بھی مثلاً جب تک فیوڈلزم کے مرحلے میں ہوتا ہے خاص قوانین سے اس کی وابستگی ہوتی ہے، اور جب اس مرحلے سے گزر کر سرمایہ داری کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو پھر جاگیردارانہ نظام کے دور کے قوانین کو اس کے لیے باقی رکھنے کی کوشش کرنا فعل عبث ہے۔ اس اعتبار سے معاشرہ ایک ہی طرح کے ابدی اور جاویدانی قوانین کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس روح سے ہمیشہ حاکم ثقافت یعنی حاکم تصور کائنات، حاکم آئیڈیالوجی، حاکم اخلاق، حاکم ذوق و احساس، اور سب سے بڑھ کر حاکم مذہبی استحصال گر طبقے کی ثقافت ہوا کرتا ہے۔ استحصال شدہ طبقے کی ثقافت اسی کی طرح ہمیشہ محکوم ہوتی ہے اور اس کی ترقی اور راہوں کو روک دیا جاتا ہے۔ مارکس جرمن آئیڈیالوجی میں کہتا ہے، حکمران طبقے کے افکار ہر دور میں اس دور کے حاکم افکار ہوا کرتے ہیں۔ اس دور کے حاکم افکار ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ طبقہ جو معاشرے میں حاکم مادی طاقت ہو، وہ ساتھ ساتھ حاکم معنوی طاقت بھی ہوگا۔ وہ طبقہ جس کے اختیار میں مادی پیداواری وسائل ہوں گے، حاکم افکار، حاکم مادی تعلقات کے دانش مندانہ بیان سے ہٹ کر کوئی شے نہیں، یعنی مادی تعلقات بزبان افکار، یعنی وہی روابط جنہوں نے اس طبقے کو حاکم بنایا ہے۔ اس کی حاکمیت کے افکار وہ افراد جو حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، دیگر چیزوں کے علاوہ ان کے پاس آگہی بھی ہوتی ہے، لہذا وہ سوچتے بھی ہیں جب تک ان کی حکومت ہے
وہ اثر تاریخ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کام وہ تمام سطحوں پر انجام دیتے ہیں، یعنی علاوہ دیگر چیزوں کے، چونکہ سوچنے والے اور افکار کی تخلیق کرنے والے حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے افکار وقت کے حاکم افکار ہوتے ہیں۔ حاکم اور استحصال گر طبقہ بالذات رجعیت پسند، قدامت پسند اور روایت پرست ہوتا ہے، اور اس کا کلچر بھی حاکم اور ٹھوسا ہوا کلچر ہوتا ہے، جو ایک رجعیت پسندانہ اور روایت پرستانہ کلچر ہوتا ہے۔ لیکن استحصال شدہ طبقہ بالذات انقلابی، جمود شکن، پیش قدم اور مستقبل پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس کا کلچر بھی محکوم ہوتا ہے، جو ایک انقلابی، روایت شکن اور مستقبل پر نظر رکھنے والا کلچر ہوتا ہے۔ انقلابی ہونے کی لازمی شرط استعمار شدگی ہے، یعنی صرف یہی طبقہ ہے جو انقلابی بننے کی استعداد رکھتا ہے، اور تجدید نظر طلبی میں اینجلس کی اس عبارت کے بعد جو جرمن میں کاشتکاروں کی جنگ کے مقدمے سے منقول ہے، لکھتا ہے، اس کے مقدمے کے چھپنے کے ایک سال بعد جرمن سوشلسٹوں کی انجمن نے گواہ میں اپنے ایک پروگرام میں لکھا کہ مزدور طبقے کے مقابل تمام طبقے ایک رجعیت پسند گروہ ہیں۔ مارکس نے اس جملے پر بڑی شدت سے تنقید کی، لیکن اگر ہم حقیقت پسندی سے کام لیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ مارکس نے جو کچھ اپنے قول میں کہا تھا، یہ بیچارے سوشلسٹ، چونکہ اس کے دو قطبی اور کئی قطبی نمونوں کے درمیان فرق کو سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے وہی کچھ کہہ سکتے تھے جو انہوں نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مارکس نے کمیونسٹ پارٹی کے منشور سے متعلق بیان میں طبقات کی موجودہ جنگ کو پرولتاریائی اور بورژوائی طبقات کی آپس میں جنگ سے مماثلت دی تھی، اور کہا تھا کہ ان طبقات کے درمیان جو بورژوائی کے مخالف ہیں، صرف پرولتاریائی ایسا طبقہ ہے جو حقیقتاً انقلابی ہے۔ مارکس نے بعض مقامات پر کہا کہ صرف پرولتاریائی طبقہ ایسا ہے جو اپنے اندر انقلابی ہونے کی تمام شرائط اور خصوصیات رکھتا ہے، اور وہ شرائط و خصوصیات ہیں: نمبر 1، استحصال شدگی، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طبقہ پیداوار دینے والا بھی ہو۔ نمبر 2، مالکیت نہ رکھنا، یہ اور پہلی خصوصیت کسانوں کے بھی شامل حال ہے۔ نمبر 3، تنظیم، جس کا لازمہ ایک مرکزیت ہے، یہ خصوصیت پرولتاریائی طبقے کے لیے مخصوص ہے، جو ایک کارخانے میں باہمی تعاون سے کام کرتا ہے، لیکن کسان اس خصوصیت میں شامل نہیں، کیونکہ وہ زمین کے مختلف حصوں میں بٹے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ مارکس نے دوسری خصوصیت کے بارے میں کہا کہ مزدور دو اعتبار سے آزاد ہے: ایک قوت کار بیچنے کے اعتبار سے، اور دوسری ہر طرح کی ملکیت سے آزاد ہے۔ پھر تیسری خصوصیت کے بارے میں اپنے ایک بیان میں کہتا ہے، صنعت کی ترقی یہی نہیں کہ پرولتاریوں کی تعداد کو بڑھاتی ہے، بلکہ انہیں قابل توجہ عوامی گروہ کی صورت میں متمرکز بھی کرتی ہے، اور ان کی طاقت کو بڑھاتی ہے، اور وہ خود بھی اپنی طاقت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ مذکورہ بالا اصول کو آئیڈیالوجی کی بنیاد اور طبقاتی و اجتماعی بنیاد کے درمیان اصول مطابقت کا نام دیا جا سکتا ہے، اور اصول کی بنیاد پر ہر طبقہ ایک خاص طرح کی سوچ، فکر، اخلاق، فن اور شعر و ادب وغیرہ کی تخلیق کرتا ہے، جو اس کی زندگی، معاش اور اس کے مفادات کی کیفیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح ہم اس اصول کو ہر فکر و نظر کی آرزو اور اس فکر و نظر کی سمت کے درمیان اصول مطابقت کا نام بھی دے سکتے ہیں، یعنی ہر فکر و نظر اور ہر اخلاقی یا مذہبی سسٹم جو کسی بھی طبقے سے ابھرتا ہے، اسی طبقے کے مفاد میں ہوتا ہے۔ محال ہے کہ کسی طبقے کو کوئی فکری سسٹم کسی دوسرے طبقے کی خیر و صلاح
اور فائدے میں یا پھر کسی طبقے سے انسانیت کی خیر و صلاح میں کوئی فکری نظام ابھرے اور کوئی خاص طبقاتی رجحان اس میں نہ ہو۔ فکر و نظر میں اس وقت انسانیت کا پہلو اور طبقات سے ماوراءت ہو سکتی ہے جب پدزاواری آلات کا تکامل سب طبقات کی نفی کا متقاضی ہو، یعنی طبقاتی بنیاد کے تضاد کی نفی سے ہی آئیڈیالوجیز کے تضاد کی نفی ہو گئی، اور فکری مطمئن نظر کے تضاد کی نفی سے ہی فکری سمتوں کے تضاد کی نفی ہوگی۔ مارکس اپنی جوانی کے زمانے کی بعض تحریروں، مثلاً ہیگل کے فلسفہ قانون پر انتقاد کے مقدمے میں طبقات کے معاشی پہلو منافع طلبی اور منافع دہی سے زیادہ ان کے سیاسی پہلو فرما روائی اور فرما برداری کا زیادہ قائل تھا، اور اسی لیے اس نے طبقاتی کشمکشوں کی ماہیت کو آزادی اور ظلم سے نجات کی جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس جنگ کے لیے اس نے 2 مرحلوں کا ذکر کیا ہے، ایک جزوی اور سیاسی مرحلہ اور دوسرا کلی اور انسانی مرحلہ۔ وہ کہتا ہے کہ پرولتاریائی انقلاب جو تاریخ کے قیدیوں کا آخری مرحلہ انقلاب ہے، بنیادی اہمیت کا حامل ہے، یعنی یہ وہ انقلاب ہے جو انسان کو مکمل آزادی بخشے، فرما روائی اور غلامی کی تمام شکلوں کو مٹانے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ مارکس اس مفہوم کی توجیہ میں کہ کس طرح ایک طبقہ اپنے اجتماعی موقف میں اپنے طبقاتی موقف سے آگے بڑھتا ہے اور اس کا مقصد کلی اور انسانی بن جاتا ہے، جو تاریخی میٹریالزم کے مطابق بھی درست ہے۔ اس طرح بیان کرتا ہے کہ چونکہ اس طبقے کی قید اور غلامی بنیادی ہے، لہذا اس کا انقلاب بھی بنیادی ہے۔ اس طبقے پر بطور خاص ناانصافی نہیں ہوئی، بلکہ ناانصافی اس پر مسلط ہوئی ہے۔ اس روح سے وہ بھی صرف انصاف اور انسان کی نجات کا خواستار ہے۔ یہ بیان اولاً شاعری ہے، سائنسی نہیں، بس نا انصافی اس پر مسلط ہوئی ہے کا مفہوم کیا ہے؟ کیا استحصال گر طبقہ قبلاً اپنے طبقے سے کسی طرح آگے بڑھ گیا اور اس نے ظلم کو حصول مفاد کے لیے نہیں بلکہ ظلم کی خاطر اور ناانصافی کو استحصال کے لیے نہیں بلکہ ناانصافی کی خاطر چاہا کہ پرولتاریائی طبقہ اس کے رد عمل میں صرف انصاف کا خواہاں ہو۔ مزید برآں بالفرض استحصال گر طبقہ سرمایہ داری کے دور میں ایک ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے جو تاریخی میٹریلزم سے ٹکراتی ہے، اور یہ ایک طرح کا مثالیت پسندانہ نظریہ ہے۔ مکتبی اور طبقاتی بنیاد کے درمیان مطابقت کا اصول اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی فکر کے مطمع نظر اور اس کی سمت کے درمیان مطابقت ہو، نیز یہ بھی کسی فرد کا کسی عقیدے کی طرف جھکاؤ اس فرد کے طبقاتی میلانات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، یعنی ہر فرد کا طبعی میلان اسی مکتب فکر کی جانب ہوتا ہے جو اس کے اپنے طبقے سے ابھرتا ہے، اور اس مکتب کو اپنانا اس کے لیے اپنے طبقے کے مفاد میں ہے۔ مارکسیسی منطق کے مطابق یہ اصول معاشرتی شناخت میں یعنی آئیڈیالوجی کی ماہیت کی شکل اور میلانات کے اعتبار سے سماجی طبقات کی شناخت میں غیر معمولی طور پر مفید اور رہنما ہے۔ نمبر 5، تاریخی میٹریلزم کا پانچواں نتیجہ یہ کہ آئیڈیالوجی، دعوت و تبلیغ اور پند و نصیحت جیسے امور کا کردار معاشرے یا طبقاتی سماج کو کوئی جہت دینے میں بہت محدود ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مکتب دعوت، برہان، استدلال، تعلیم و تربیت، تبلیغ، موعظہ اور نصیحت انسان کے وجدان کو مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ یہ بات سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر فرد، ہر گروہ اور ہر طبقے کا وجدان سماجی اور طبقاتی موقف کا بنا ہوا ہے، اور در حقیقت اس کے طبقاتی موقف کا جبری اور لازمی انعکاس ہے، اور اس سے آگے یہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کے بنیاد کے اوپر
کی عمارت سے متعلق مسائل جن کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے سماجی انقلاب کا مبدا بن سکتے ہیں۔ معاشرے اور تاریخ کے بارے میں آئیڈیالسٹک تصور ہے اور اس کا مفہوم یہ کہ کہا جائے کہ روشن فکری، اصلاح طلبی اور انقلابی ہونا خود آندگی کا پہلو رکھتا ہے، یعنی طبقاتی محرومیت خود بخود روشن فکری، اصلاح طلبی اور انقلابی ہونا ہے، اور بیرونی تعلیم و تربیت وغیرہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان امور کی حقیقی داغ بیل طبقاتی موقف سے خود بخود پڑتی ہے۔ آئیڈیالوجی، رہنمائی اور باقی تمام روشن فکرانہ باتوں کا زیادہ سے زیادہ کردار یہ ہے کہ وہ طبقاتی تضاد اور در حقیقت محروم طبقے کے طبقاتی موقف کو ان سے متعارف کروائے اور بس بتدبیر دیگر ان کی اپنی اصطلاح میں طبقہ فی نفسہ کو، یعنی اس طبقے کو جو اپنی ذات میں خاص طبقہ ہے، طبقہ نفسہ میں تبدیل کرے، یعنی اس طبقے میں تبدیل کرے جو اس کے علاوہ طبقاتی آگاہی بھی رکھتا ہو۔ بہرحال وہ تنہا فکری لیور جو طبقاتی معاشرے میں کسی طبقے کو انقلاب کے لیے ابھار سکتا ہے، طبقے کے اپنے موقف اور اپنے استحصال کے بارے میں آگاہی ہے، لیکن ان طبقاتی معاشروں میں جہاں انسان استحصال گر اور استحصال شدہ گروہ میں بٹا ہوا ہے اور ہر گروہ ایک طرح سے اپنے آپ سے بیگانہ بنا بیٹھا ہے اور معاشرتی وجدان دو حصوں میں بٹ گیا ہے، عدالت پسندی اور انسان دوستی جیسے انسانی اصول کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جس دم پیداواری آلات کا تکامل جبراً پرولتاریائی حکومت کو جنم دے، طبقات معدوم ہو جائیں، انسان خود اپنی حقیقت کو طبقاتی سرحدوں سے الگ ہو کر پا لے اور مالکیت سے دو حصوں میں تقسیم ہونے والا وجدان اپنی وحدت کو حاصل کر لے، تب انسان دوستی کے فکری اصول جو پیداواری آلات کی اشتراکی صورت کے آئینہ دار ہیں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پس جس طرح تاریخی ادوار کے اعتبار سے سوشلزم کو جو ایک خاص تاریخی دور سے ابھرنے والی حقیقت ہے، اپنی مرضی کے مطابق آگے یہ پیچھے کے دور میں نہیں لایا جا سکتا، جیسا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے سوشلسٹ اس امر کے خواہاں تھے، اسی طرح ایک خاص تاریخی دور میں بھی جہاں معاشرہ دو طبقوں میں تقسیم ہے، کسی طبقے کی مخصوص آگاہی کو دوسرے طبقے پر نہیں ٹھوسا جا سکتا اور مشترک انسانی آگاہی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لہذا طبقاتی معاشرے میں وہ عام اور کلی آئیڈیالوجی نہیں ابھر سکتی جو طبقاتی موقف کی حامل نہ ہو۔ ہر وہ آئیڈیالوجی تو طبقاتی معاشرے میں ظہور پذیر ہوتی ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی طبقاتی رنگ ضرور رکھتی ہے، اور نہ بفرض محال اگر وجود پذیر ہو تو عملاً کوئی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے مذاہب و ادیان کی تبلیغات یا کم از کم وہ باتیں جو ادیان و مذاہب کے نام پر بصورت ہدایت و تبلیغ یا پند و نصیحت کی جاتی ہیں، جن میں انصاف پسندی، عدل خواہی، انصاف طلبی اور انسانی مساوات کا پیغام ہوتا ہے، اگر فریب نہیں تو کم از کم خیالی اور تصوراتی ضرور ہے۔ نمبر 6، ایک اور نتیجہ جسے ترتیب کے ساتھ آنا چاہیے یہ ہے کہ لیڈروں، مجاہدوں اور انقلابی رہنماؤں کا مرکز آرزو جبراً اور لازماً استحصال شدہ طبقہ ہے۔ اب جبکہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ صرف استحصال شدہ طبقہ ہی وہ طبقہ ہے جو روشن فکری، اصلاح طلبی اور انقلاب کے لیے آمادگی رکھتا ہے، اور یہ سب چیزیں استحصال شدگی اور محرومیت سے وجود میں آتی ہیں، اور بنیاد سے اوپر کے عوامل زیادہ سے زیادہ خود آگاہی میں طبقاتی تضاد کو داخل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو بطریق اولا ان ممتاز شخصیتوں کو جو اس روشن فکری کو استحصال شدہ طبقے کی خود آگاہی میں داخل کرتی ہیں، ان کا اور اس طبقے کا درد
ہونا چاہیے اور ان سب کو ایک زنجیر کے حلقے میں ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی خود آگاہی ان میں پیدا ہو سکے. جیسے کسی معاشرے کی عمارت کا تاریخی دور کے اعتبار سے اپنی بنیاد پر سبقت حاصل کرنا محال ہے، اور جس طرح یہ محال ہے کہ ایک طبقے کا سماجی وجدان اپنے سماجی موقف پر مقدم ہو، اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ ایک شخص رہنما کی حیثیت سے اپنے طبقے پر مقدم ہو اور اپنے طبقے کے تقاضوں سے بڑھ کر تقاضے پیش کرے. اس اعتبار سے محال ہے کہ استحصال پسند طبقوں میں سے کوئی فرد اگرچہ استثنائی طور پر صحیح اپنے طبقے کے خلاف اور استحصال شدہ طبقے کے حق میں قیام کرے. کتاب تجدید نظر طلبی میں ہے. کتاب جرمن آئیڈیالوجی کی ایک جدت طبقیاتی آگاہی پر ایک نیا تجزیہ ہے. اس کتاب میں مارکس اپنے گزشتہ تمام آثار کے برخلاف طبقاتی آگاہی کو تقے رکھی اپنی پیداوار جانتا ہے، نہ یہ کہ باہر سے یہ چیز اس پر وارد ہوئی ہیں. حقیقی آگاہی ایک آئیڈیالوجی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ حتمی طور پر طبقے کے مفادات کو ایک عمومی شکل دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ امر اس بات کو نہیں روکتا کہ یہ آگاہی طبقے کے اپنے اندر سے پیدا ہونے والی آگاہی کی بنیاد پر اس کے مفادات پر استوار ہو. بہرحال طبقہ اس وقت تک پختگی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی مخصوص آگاہی کو پا نہ لے. یہ امر مارکس کی نظر میں طبقے کے اندر فکری کام، نظریاتی کام اور رہنمائی کا کام اور مادی کام کی تقسیم کرتا ہے. بعض افراد اس طبقے کے مفکر اور دانشور بن جاتے ہیں، جبکہ دیگر افراد ان افکار اور ان اوہام کے مقابل زیادہ خود سپردگی رکھتے ہیں اور انہیں زیادہ مقبول کرتے ہیں. کتاب فقر فلسفہ اور ایک بیان میں مارکس کے مذکورہ نظریے کا تجزیہ کرتے ہوئے اسی کتاب میں مرقوم ہے. اس طرح طبقاتی آگاہی کا حصول اور ایک طبقہ لنفسا کی صورت اختیار کرنا پرولتاریائی کا اپنا کام ہے. اقتصادی کشمکش کا خود انگیز نتیجہ ہے. اس انقلاب کو نہ تو وہ نظریاتی ماہرین لے کر آئے ہیں جو مزدور تحریک سے باہر ہوتے ہیں اور باہر سے یہ نظریات لاتے ہیں، اور نہ سیاسی پارٹیاں. مارکس خیال پردازی کرنے والے سوشلسٹوں کی مذمت کرتا ہے کہ وہ اپنی پرولتاریائی خصلت کے باوجود پرولتاریا کی تاریخی خود اور اس کی خاص سیاسی تحریک کو نہیں دیکھتے، اور اپنے خیالی تانوں بانوں کو پرولتاریا کی خود انگیختہ اور تدریجی تنظیم کی جگہ بصورت طبقہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اصول بھی معاشرے، اس کے میلانات اور افراد کی شناخت میں ان کا میلان کیا ہے، اور خاص طور پر قیادت اور معاشرے کی اصلاح کے دعوے داروں کی شناخت میں مارکسسٹی منطق کے حوالے سے خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اسے ایک رہنما اصول قرار پانا چاہیے. اس گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ مارکس اینجلس کسی ایسے روشن فکر گروہ کے قائل نہیں جو اپنے طبقے سے جدا اور بالاتر ہوں، اور نہ ہی ایسے گروہ کے قائل ہو سکتے ہیں یعنی مارکسزم کے اصول انہیں اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اگر کہیں مارکس نے اپنے بعض آثار میں اس کے خلاف کچھ کہا ہے تو یہ ان موارد میں سے ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مارکس وہاں پر مارکسسٹ نہیں رہنا چاہتا. ہم بعد میں یہ بتائیں گے کہ ایسے موارد کچھ کم نہیں. فی الحال یہ سوال سامنے آتا ہے کہ مارکس اور اینجلس مارکسزم کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے روشن فکرانہ موقف کی کس طرح توجیہ کریں گے. ان میں سے کوئی بھی پرولتاریا طبقے سے تعلق نہیں رکھتا. یہ دونوں فلسفیت ہیں، مزدور نہیں. پھر بھی انہوں نے محنت کشوں کے لیے ایک عظیم نظریے کو وجود بخشا.
اس سلسلے میں مارکس کا جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے، تجدید نظر طلبی میں ہے۔ مارکس نے بہت کم روشن فکروں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ظاہراً وہ انہیں کسی خاص طبقے میں شمار نہیں کرتا بلکہ دیگر طبقات کا ایک حصہ جانتا ہے، خاص طور پر انہیں بورسوائی طبقے سے نسبت دیتا ہے۔ کتاب 18 برومر میں مارکس خبر نگاروں، پروفیسروں، عدالت کے قاضیوں اور اکیڈمی کے اراکین کو بھی پادریوں اور فوجی افسروں کی طرح بورسوائی طبقے میں سے قرار دیتا ہے۔ اپنے بیان میں جب وہ محنت کش طبقے کے لیے کام کرنے والی نظریاتی ماہرین کا نام لینا چاہتا ہے، جن میں وہ خود اور اینجلس شامل ہیں، اور جو پرولتارائی بنیاد نہیں رکھتے، ان کا ذکر روشن فکروں کی حیثیت سے نہیں کرتا بلکہ وہ انہیں فرما رواں گروہ کا ایک طبقہ جو پرولتارائیوں میں آ گیا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے عناصر لایا ہے قرار دیتا ہے۔ مارکس ایسی کوئی توضیح پیش نہیں کرتا کہ آخر وہ اور اینجلس کس طرح حکمران طبقے کے آسمان سے لڑکے اور محکوم طبقے کی زمین پر ہوبت کر گئے اور قیمتی تحفے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آکاش سے دھرتی پر گرے اور وہ بتدبیر قرآن اپنے ساتھ لائے۔ حق یہ ہے کہ جو کچھ مارکس، اینجلس اور ان کے وسیلے سے خاص افتادہ نچلے طبقے پرولتار کے نصیب میں آیا ہے، ابو البشر آدم کے نصیب میں نہیں آیا۔ مذہبی روایات کے مطابق جنہوں نے آسمان سے زمین پر عبور کیا وہ آدم اپنے ساتھ اس طرح کا تحفہ نہیں لائے۔ مارکس اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ آخر کیوں کر یہ پرولتر طبقے کا آزادی بخش نظریہ حیات فرما رواں طبقے میں پروان چڑھا، اور اس کے علاوہ اس کی وضاحت بھی نہیں کرتا کہ ہوبت اور یہ نیچے اتر آنا ان دو حضرات کے لیے استثنائی طور پر امکان پذیر ہوا، یا دوسروں کے لیے بھی یہ بات ممکن ہے۔ نیز وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ اب جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آسمان اور زمین کے دروازے بعض اوقات ایک دوسرے پر کھلتے ہیں تو کیا اس سے صرف ہوبت کا عمل ہوتا ہے اور لوگ عرش و آسمان سے فرش و زمین کی طرف آتے ہیں، یا کبھی معراج کی صورت رونما ہوتی ہے، اور کیا بعض افراد زمین سے آسمان کی طرف بھی عروج پاتے ہیں، اور ایسا عروج عمل میں آئے تو آسمان والوں کے شایان و شان ایسا کوئی تحفہ نہیں ہوگا جس کے اوپر جانے والے لوگ اپنے ساتھ لے جائیں۔ بنیادی طور پر زمین سے آسمان کو تحفہ لے جانے کی بات بے معنی ہے، بلکہ اگر معراج کی توفیق حاصل ہو اور آسمان میں جذب ہو کر نہ رہ جائیں اور پھر انہیں دوبارہ زمین کی طرف لوٹنا پڑے تو وہ بھی مارکس اور اینجلس کی طرح آسمان سے تحفے اپنے ساتھ لائیں گے۔